الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس مبارک مہینے کے حوالے سے ہی دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ حسب سابق تلاوت کی ہے۔ پچھلے درس میں بھی رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ یہ بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا، بڑا مبارک اور بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ میں عطا کیا ہے۔ یقین کریں، ہمارے مفسرین، محدثین، علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، کہ میرا بندہ اس مہینے میں کم از کم میرے پاس آئے اور وہ استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ میرے بھائی اور عزیزوں، ایک تابعی ابن فضل ہے، میں نے شاید پچھلے درس میں بھی ذکر کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے سے پہلے سے انتظار شروع کر دیتے تھے، اور پھر رمضان میں بڑا اہتمام کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے فکر مند ہوتے کہ پتہ نہیں ہمارا رمضان اللہ کے معیار پہ پورا اترا ہے یا نہیں اترا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں اور جو باطنی آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور شام کو جب روزہ افطار کریں تو ذرا سوچیں کہ کیا آج کا میرا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا ترک نہ کیا تو اللہ پاک کو آپ کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کوئی آپ کے محتاج نہیں ہے۔ بس قصے، کہانیاں، واقعات سنا دینا اس کا فائدہ نہیں۔ آج ہم ذرا بیٹھے ہیں، بڑے شوق سے آپ بھی آئے ہیں، تو تھوڑا سا آج ہم اپنا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ کیا رمضان میں واقعتاً ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کیا ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ جو گالی کی صورت میں ایسا نہیں نکلا۔ اگر آپ نے یہ اہتمام کیا ہے پھر تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کا اہتمام نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ وہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن حاسد ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔
کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے، متعدد مرتبہ یہ حدیث مبارکہ بڑی جامع حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے عرض کی میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاثہ اور اربع، منافق کی 3 یا 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی بندے سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا ٹھکا منافق ہے جس میں یہ 4 نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت انسان بھی ہے کہ ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا ہاں، ایک کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ بولنا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی، بڑی ایک ہماری جو عربک ڈکشنری ہے، بڑا سکیل لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مومن آدمی یہ لفظ استعمال نہ کرے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھائی اپنے مومن بھائی کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرے۔ لعنت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو جھوٹے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ میری رحمت سے دور ہو گئے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے جھوٹ بولتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے کو اور نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایک جوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسلام چند دن قبل اسلام قبول کیا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ میں کوئی 4 برائیاں ہیں یا رسول اللہ، لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں ایٹ اے ٹائم یہ ساری برائیاں چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں۔ یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک برائی جو ہے وہ جو آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں۔ ہمارے نبی بڑے نواز انسانیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی بتائیں کون کون سی اخلاقی برائیاں آپ میں پائی جاتی ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ یقین کریں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ دیکھ لیں باقی برائیاں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں عمومی طور پہ شام کے بعد میں شراب پیتا تھا، پھر چوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر بدکاری بھی کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ مجھے خیال آیا کہ میں شراب پی لوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب جو ہے وہ 6 ہجری میں حرام ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 7واں پارہ ہے، یہ غالباً پہلا رکوع ہے کہ اللہ پاک نے شراب جوا یہ چیزیں اللہ نے حرام کرا دی۔ تو خیال آیا کہ اب جب پیتا تھا کوئی بندہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 جوتے مارے جاتے تھے اس بندے کو، مسجد نبی میں اس بندے کو 40 جوتے مارے جاتے تھے۔ کہنے لگا یار بڑی ذلت کی بات ہے، اگر میں شراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنا ہے، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، میں وعدہ کر کے آیا ہوں، 40 جوتے مارے جائیں گے تو یہ بڑی انسلٹنگ بات ہے، میں تو نہیں کروں۔
چوری کا خیال آیا، پھر قرآن کا حکم سامنے آ گیا، دو تعزیرات نازل ہو چکے تھے قرآن کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے عورت ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یہاں سے۔ کہنے لگا کہ ہاتھ تو کٹ جائے گا، جھوٹ تو بولنا نہیں میں نے۔ بدکاری کا خیال آیا، قرآن کی آیت سامنے آ گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ بدکاری کرنے والا مرد جو ہے اور عورت غیر شادی شدہ ہے، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اور ذلت کی بات ہے۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، یا رسول اللہ ساری برائیاں ختم ہو گئی الحمدللہ۔ تو ہم بھی ذرا اپنے آپ سے یہ وعدہ لیں نا کہ ہم بھی آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر، کبھی ایک مہینہ یہ جو ہے نا، جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، جس طرح میں چاہتا ہوں میرا بندہ گزار لے، خدا کی قسم اگلا سارا سال ہمارا بہت اچھا گزر جائے گا اگلے رمضان کا۔ یہ دل ہے، آپ سمجھ لیں پورے سال کا۔ پچھلے درس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ دل ہے، اور دل کو انسان کے جسم میں ایک بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے، تندرست اور توانا ہو، سارا جسم تندرست اور توانا ہو۔ اگر اس میں خرابی پیدا ہوئی پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ صحابہ وہ انسان کا دل ہے، دل۔ میرے بھائیو عزیزو، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ آج ہمارا شغل ہے، غیبت کرنا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ جہاں پہ 2 بندے بیٹھتے ہیں، تیسرے بندے کی غیبت ہے، 3 بیٹھتے ہیں چوتھے کی غیبت ہے، 4 بیٹھتے ہیں 5ویں کی غیبت ہے۔ ذرا سن لیں 1-2 باتیں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، یہ بڑی ضروری بات ہے، بجائے اس کے کہ میں فضائل سنا کے آگے چلا جاؤں۔ نہیں، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ اپنے آپ سے کوئی جو ہے نا وہ تجزیہ کرنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ کام نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ جب بڑی کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے ہوتے تھے، آپ سوال کرتے تھے صحابہ سے، بھئی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں غیبت کیا ہے؟ صحابہ پھر جواب نہیں دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا جواب وہ نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں غیبت کی تعریف سنیں، آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے کسی بھائی کی وہ بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کریں کہ جب اس کے منہ پہ وہ بات کی جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ بھائی موجود نہیں ہے، آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے عدم موجودگی میں کوئی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات اس کے منہ پہ کرتے تو اس بھائی کو اچھی نہ لگتی، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر وہ بات سچ ہو، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں جی، او جی میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں جی، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں جی، یہ غیبت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی غیبت ہے کہ بھائی میں عیب موجود ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے یہ بات کر رہے ہیں، اگر اس کے منہ پہ کرتے اسے بری لگتی، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور اسلام میں بہتان کی سزا تو بڑی سخت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو میں تو کوئی غلط بات کر، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو عزیزو یہی غیبت ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں ذرا سنیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں، اور آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ غیبت جو ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے، کچھ ہو جائے۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا جی فلاں بندہ غیبت کر رہا ہے، اس نے کہا اس کا بھلا ہو، اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میری برائیاں وہ لے رہا ہے۔ یہ یقین کر لیں کہ یہ ہم اپنی جو نیکیاں ہیں وہ اگلے بھائی کو دے رہے ہیں اگر غیبت کر رہے ہیں، جس بندے کی غیبت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کے بارے میں؟ قرآن میں ہے، سورہ الحجرات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے
کیا آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس سے آپ کو شدید نفرت ہے اور کراہت ہے؟ کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ قرآن میں ہے اور اللہ فرما رہے ہیں گویا آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ اور آج ہمارا، پہلے تو کہا جاتا تھا نا جی عورتیں جہاں پہ بیٹھتی ہیں کسی کی غیبت کرتی ہیں، اب ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، سچی بات ہے۔ جہاں بھی دو مرد بیٹھے ہیں تیسرے کی غیبت ہے، تین ہے، چوتھے کی غیبت ہے، چار ہے۔ حوالے سے میں اگر بات عرض کروں تو ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے بندہ بدکاری کا ارتکاب کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہیں جب تک وہ بھائی معاف نہیں کرے گا، اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب تک وہ بھائی جس کا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ذرا اپنا گریبان جھانک کے اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، اس میں روگ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور عام روٹین سے ہٹ کے آپ نے بلند آواز میں خطبہ دیا، حتیٰ کہ گھر میں عورتوں نے بھی وہ خطبہ سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگرچہ آپ کی آواز دھیمی آواز تھی لیکن وہ آپ نے بڑی بلند آواز میں خطبہ دیا، مدینہ کی عورتوں نے گھروں میں بھی سنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ وہ بندہ جس نے غیبت کی کسی بندے کی، اس کے بعد استغفار کر لیا، بھائی سے معافی بھی مانگ لی، جنت میں جانوں والوں میں وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور جس بندے نے غیبت کی اور معافی بھی نہیں مانگی، استغفار بھی نہیں کیا، خدا کی قسم جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے جائے گا۔ ایک تابعی تھے، ربی ان کا نام تھا، مفتی اعظم پاکستان نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی، انتہائی صالح انسان تھے۔ ربی ایک محفل میں گئے، کیا دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، اور جو بندہ موجود نہیں ہے اس کی غیبت ہو رہی ہے۔ جناب ربی آئے، دیکھا کہ غیبت ہو رہی ہے، چونکہ بڑے نیک عابد تھے، واپس چلے، بیٹھے نہیں۔ بہت دیر کے بعد، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر آئے، محفل اسی طرح لگی ہوئی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ غیبت تاحال ہو رہی تھی۔ کہتے میں بیٹھ گیا لیکن میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس میں نے حصہ نہیں لیا، میں بولا نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں رات ہوئی، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک حبشی لمبا تڑنگا ایک بندہ، تشت ایک تھالی سی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر ہے، اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے اور کہہ رہا ہے ربی یہ خنزیر کا گوشت ہے اور یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ جو آج دن کو اس محفل میں بیٹھے رہے ہو یہ اس کا بدلہ ہے، اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے۔ کہتے خدا کی قسم جب مجھے جاگ آئی تو میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بو آ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ 30 دن مسلسل اس کیفیت سے میری تہجد کی نماز مس ہو گئی۔ اثرات آپ دیکھ لیں اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے،
رسول اللہ نے مشاہدات کیے. یاد ہوگا میں نے رمضان سے پہلے آخری جو شعبان کا تھا اس میں نے بڑی تفصیل عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات، ایک مشاہدہ دیکھیں اسی سے متعلق جو ریلیونٹ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے یہ ناخن تانبے کے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے اور یہ جو گوشت ہے اس میں وہ کھا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. اندازہ لگا لیں آپ. حدیث سے مبارکہ ہے کہ ایک صحابی عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں دو عورتیں حالت غیر ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اجازت دے ان کا روزہ کھلوا دے، مر جائیں گی یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا پیالہ دیا بھی یہ لے جائے اور انہیں کہے کہ اس میں کہہ کر دے. گئے انہوں نے جا کے کہا، انہوں نے کہا ہم تو مر رہی ہیں، ہم تو صبح کی کوئی چیز کھائی نہیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے. آپ نے بڑے تاکمانہ انداز میں فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس میں کہہ کرو. آپ یقین کریں کہ جب کہہ کی تو اس میں سے خون اور گوشت کے چیتھڑے نکلے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے حلال سے روزہ رکھا، حرام سے افطار کر دیا ہے. فلاں عورت کی غیبت کر رہی تھی، یا رسول اللہ ہم تو سچی بات کر رہے. فرمایا یہی تو غیبت ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہی تو میں سچ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. تو میرے بھائیو اور عزیزو، یہ غیبت ہے. اللہ کی قسم اگر آپ یہ رمضان میں نہیں چھوڑیں گے، گالی گلوچ دینا ترک نہیں کریں گے، آپ جھوٹ بولنا ترک نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. تو تہیہ کریں نا اس رمضان میں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ برائیاں جو ہمارے اندر ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے. یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھ کے ہمارا ہاتھ تھام لیں گے. میرے بھائی عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے. آپ جلوہ فروز ہوئے منبر پہ. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. خطبہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم ہوا، نیچے تشریف لائے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین کہنا دعائیہ یا بددعائیہ کلمات ہے یا رسول اللہ؟ ہم نے کوئی ایسی آواز سنی نہیں، آپ نے جواباً فرمایا کہ آمین آمین، سمجھ نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود پاک آپ پہ نہ پڑے. میں نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں، ایک کو پایا یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، ہلاک ہو جائے وہ انسان. میں نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہلاک ہو جائے وہ بندہ. میں نے کہا آمین. تو بھائی تہیہ کریں نا اس مہینے میں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے اور ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں بہت اچھا جانتا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا دیکھ لیں. عبداللہ بن نبی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ جوان آدمی ہوں، اکثر خدشہ رہتا ہے کہ مجھ سے کہیں گناہ کا صدور نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو. کہنے لگا یا رسول اللہ میں متحمل نہیں ہو سکتا، معاشی حالات ایسے نہیں کہ میں شادی کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزے رکھنا شروع کر دو.
یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے سرکش نفس کو یہ لگام دیتا ہے. یہ روزہ جو ہے اس سے روح کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے. وہ ایک محقق نے لکھا ہے کہ روزہ عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی ہے. عبادت اللہ کی اور ریاضت روح کی. امام تخاوی رحمہ اللہ نے مشکل الاثار میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اسلام کے نظام عبادات میں کبھی آپ دیکھیں نا جتنی بھی عبادات ہے, آپ کی نماز ہے, اس میں تہجد ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, چاشت ہے, آپ کا حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقے ہے, خیرات ہے, یہ عبادات ہے. آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ان میں ریا کا پہلو پایا جاتا ہے, دکھاوا ہے. نماز پڑھتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے, تہجد گزار ہے, آپ خود بتا دیتے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, ہر بندہ محلے کا ہر بندہ جانتا ہے جی فلاں بندہ عمرے پہ حج پہ گیا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی اتنی نمازیں, اتنے زکوٰۃ, اتنے حج, اتنے صدقے خیرات, اتنے عمرے, یہ اسپیسیفک عذاب ہے, یہ ثواب ہے, یہ دے دے, یہ اجر دے دے. روزے کی باری آئے گی, اللہ فرمائے گی ہٹ جائے بھئی یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, میرے سوا آج اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ ایک لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کتنے آج ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہیں مرغن غذاؤں میں اور لذیذ مشروبات میں وہ لذت نہیں ملتی جو بھوکا اور پیاسا رہنے میں ہے. جو بھوکا اور پیاسا رہنے میں ہے. یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں غالباً عرض کیا تھا عبداللہ بن عمر بن نلاس کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے ہر روز روزہ رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, کبھی نہیں ہوا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں. سوم داؤدی کی اجازت دے دی, ایک دن چھوڑ سکتے ہیں, ایک دن روزہ رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن سہل ان کا نام ہے, خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا کے 40 سال مسلسل سوائے عیدین کے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے, ہر روز روزہ رکھے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ, ہر روز روزہ. اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات, یہ تھوڑے سے دن ہیں. کتنے ہیں؟ 29 ہیں, یہ 30 ہیں. اس کے باوجود ہم یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے بھائیو عزیزو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریے, حدیث عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں, سنیں. بڑی کمپریہنسو, بڑی جامع قسم کی حدیث ہے. 29ویں شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے. یقیناً آپ کے مفتی صاحب نے بھی یہ بیان کی ہوگی, میں ذرا تھوڑی سی اس میں تفصیل عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے صحابہ, تمہارے اوپر ایک بڑی عزتوں والا, عظمتوں والا, مبارک مہینہ, عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس کے روزے اللہ پاک نے آپ پہ فرض ٹھہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات جو ہے یہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 اشرے ہیں. پہلا اشرہ اس کا جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے, 4 کام کرے. سن لیں, اب یہ 4 کام جو ہے یہ آپ نے کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ مہینہ اپنی زندگی میں رمضان پائے تو یہ 4 کام کرے. نمبر 1, کلمہ کثرت سے پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تکمیل اس تک ہے, لیکن لا الہ الا اللہ یہ روٹین بنائے کہ 4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگلی بار محمد الرسول اللہ ساتھ ملا دیں. صوفیاء کا کہنا یہ ہے کم از کم ایک دن میں 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جو ہے یہ آپ اس کا ورد کریں اور سمجھ کے پڑھیں. دکھ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کا مفہوم بھی نہیں آتا. سچی بات یہ ہے, یہ دین اسلام کا سنگ بنیاد ہے یہ لا الہ الا اللہ. ذہن میں رکھیں, اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا میرا کلمہ ہے.
اور جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے کلے میں آ گیا، اور جو میرے کلے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس بندے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ یقیناً اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایات صحابہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی کوئی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ اور مضبوط شاخ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ دین اسلام میں مدار نجات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ مختصر کلمہ جانتا ہوں جس کلمے کی وجہ سے محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے عزت بخشی، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ جہنم کی آگ اس پہ حرام اور وہ جہنم کی آگ پہ حرام ہو گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے غزوے میں تھے، مؤذن نے اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ یہ بندہ جس نے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا خدا کی قسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا فرمایا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنے اللہ سے اور عرض کی یا الہ العالمین مجھے کوئی کلمہ بتائے کہ جس کا ورد میں کیا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو میرا ہر امتی پڑھتا ہے، یا اللہ مجھے کوئی اور کلمہ ایسا بتائے کہ جس کا وزن بہت زیادہ ہو۔ اللہ نے جواباً فرمایا، یہ ہمارے جماعت والے بھائی اکثر یہ بات کرتے ہیں، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے فرمایا پڑھا کرے لا الہ الا اللہ، یہ میرا ہر امتی پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے میں رکھ دیا جائے اس کا وزن زیادہ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف تھے، اٹ مینس کہ پیچھے سواری پہ سوار تھے، سواری چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاذ، کہنے لگے لبیک و صادق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غلام تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہے، ارشاد فرمائے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے بات نہیں فرمائی، سواری چلتی رہی۔ آپ نے پھر یاد فرمایا یا معاذ، عرض کرنے لگے لبیک و صادق یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے یا رسول اللہ، بات نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر یاد فرمایا یا معاذ لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سواری چلتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سواری چلتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، عرض کرنے لگے لبیک و صادق یا رسول اللہ، فرمایا کہ اگر اللہ کے یہ بندے اللہ کا حق ادا کر دے، ایمان بھی لائے، عبادت بھی اللہ کی کرے، تو پھر ان بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ مفسرین محدثین علماء لکھتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، بحیثیت مخلوق ہمارا حق نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، ہمارا کوئی حق نہیں اللہ پاک نے۔ ہاں اللہ کی یہ مہربانی، اللہ کی یہ فضل ہے، اللہ کی یہ عنایت ہے، اللہ کی یہ دین ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ جن بندوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ پاک انہیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔
ایک تو یہ کام کرنا ہے رمضان کے مہینے میں کثرت سے باوضو رہیں اور یہ کلمے کی کثرت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور رمضان کے مہینے میں بالخصوص استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ آخری عشرے میں بڑا جامع قسم کی بات کریں گے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے، استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ کیا عطا کرتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ تیسری چیز، بات میں ختم کر رہا ہوں، سن لیں، تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت طلب کریں کہ یا الہ العالمین مہربانی فرمائے، یا اللہ جنت عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے میں مانگنی ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب چمٹنے والا اور لپٹنے والا ہے، وہاں پہ چند دن رہنا ہو یا مستقل وہاں پہ رہنا ہو، وہ ٹھکانہ ہی بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی رمضان کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا یا بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جب وہ بد دعا کرتا ہے یا دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ عادل حکمران جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روزہ دار جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ کے حضور وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاملین عرش فرشتوں کو یہ کہتے ہیں میرے عرش کے پائے چھوڑ دو میرا بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اس پہ آمین کو، تاکہ اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ جو گزارشات کی ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔